اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اسلام سے میرا تعلق اس وقت قائم ہوا جب ایک برٹش فرم نے مجھے موراکو میں کام کرنے کا موقع دیا۔ مراکش کے قومی ٹیلی ویژن میں نشر ہونے والے کمپیوٹر پروگرام کے پرزوں کو صحیح حالت میں رکھنے کا کام مجھے سونپا گیا تھا۔ میری یہ ملازمت اکتوبر 1991 میں شروع ہوئی اور چند ہی مہینوں میں کام پورا ہو گیا۔ میرا تقرر اس کام کے لیے کیوں کیا گیا تھا، اس کے بارے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ شاید یہ میری تقدیر میں لکھا ہو۔ میرے ساتھ بہت سے کارکن اس کام میں مجھ سے زیادہ مہارت رکھتے تھے اور وہ لوگ فرانسیسی زبان میں بات کر سکتے تھے، لیکن مجھے یہ کام سونپا گیا۔ مجھے سیاحت کا شوق تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں موراکو اور اس کی تہذیب کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ میں اپنے خالی اوقات میں زیادہ تر کاسا بلانکا میں پیدل چکر لگایا کرتا تھا، پھر ریل سے رباط اور مراکش شہر جایا کرتا تھا۔ ان سفروں میں اکثر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا جن کی خوشگوار یادیں آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ان سفروں کے درمیان مجھے افریقہ کی سب سے بڑی مسجد شاہ حسین دوم مسجد دیکھنے کا موقع ملا، جو اس زمانے میں زیر تعمیر تھی۔ جو صاحب مجھے گائیڈ کر رہے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس مسجد کے مینار میں روشنی کا ایسا انتظام کیا جائے گا جس سے روشنی کی کرن قبلہ رخ جاتی نظر آئے گی۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ مسلمان 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان کے فوراً بعد تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے مسجدوں کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اپنے اس تجسس کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن عربی اور فرانسیسی سے ناواقفیت نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ لوگ مسجد میں کیوں جاتے ہیں اور اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں۔ مراکش کے قیام کے دوران یہ سوالات برابر میرے ذہن میں اٹھتے رہے، لیکن قبل اس کے کہ مجھے ان کا جواب ملتا مجھے مراکش سے واپس لوٹنا پڑا۔ یہ تجسس انگلینڈ میں بھی قائم رہا، بلکہ انگلینڈ واپس آنے پر اسلام کے متعلق جو کچھ میں مراکش میں جاننا چاہتا تھا اس میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا۔ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس سے میں تبادلہ خیال کر سکتا تھا۔ میرے گھر سے قریب ترین مسجد ساؤتھ کے بیرونی حصے میں کئی میل دور پر واقع تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ میں ان لوگوں سے مذہب کے متعلق سوالات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جنہیں اس قسم کے سوالات سے اکثر پریشان کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی اسلام قبول کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف ذہنی تشفی کا طالب تھا۔ 1993 میں ساؤتھ یونیورسٹی میں شام کے وقت لگنے والی کلاس میں داخلہ لے لیا۔ میرے نصاب میں تاریخ اسلام بھی شامل تھی۔ کچھ ہفتوں بعد میں نے عربی درجات میں بھی داخلہ لے لیا۔ اسلامی تاریخ کی کلاس سے مجھے 2 ماہ کے بعد میری عدم دلچسپی کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ میں اور میرا ایک ساتھی اس سے دل برداشتہ نہ ہوئے کیونکہ مجھے ان سوالات کا جواب مل گیا تھا جو مراکش میں میرے ذہن کو کھرید رہے تھے۔ عربی کی تعلیم بھی 2-3 ماہ جاری رہی، لیکن مجھے اس کا اعتراف ہے کہ یہ کورس میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا اور مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ موراکو سے واپس پر میں نے ملازمت دلانے والی کمپنی میں اپنا نام رجسٹر کروا لیا تھا۔ 1994 میں اس نے مجھ سے رابطہ قائم کر کے پوچھا کہ میں کیا ایک کمپنی کی خاطر کویت میں کام کرنا پسند کروں گا۔ میں نے اپنے نئے مالکوں سے رابطہ قائم کیا اور کویت جانے کی رضامندی دے دی۔ لندن ہوائی اڈے پر انٹرویو کے بعد یکایک مجھے کچھ عجیب سی ذہنی الجھن ستانے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے مستقبل اندھیروں کی نظر کر دیا ہو۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ انگلینڈ میں جس طرح حفاظت و استحکام اور کسی تذبذب کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں تو پھر میں کسی عرب ملک کیوں جانے پر تیار ہو گیا جو 2 سال قبل میدان جنگ بن چکا ہے۔ شاید مجھے کسی صحرا میں کام کرنا پڑے اور مجھے کسی خیمے میں رات بسر کرنی ہو جس میں سانپ اور بچھو پھرا کرتے ہیں۔
حالانکہ جنگ کے زمانے میں ٹیلی ویژن پر کویت کے اکثر مناظر دیکھے تھے، لیکن میرے ذہن پر وہ نقشہ حاوی تھا جو کہ لارنس آف عربیہ نے پیش کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کویت جانا میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ 1994 میں کویت پہنچ پر مجھے پلازا ہوٹل لے جایا گیا۔ مجھے یہاں 1 ماہ گزارنا تھا کیونکہ جو مکان مجھے ملا تھا اس کی مرمت ہو رہی تھی۔ موراکو کی طرح کویت میں بھی اپنے خالی وقت میں شہر کا پیدل چکر لگایا کرتا تھا۔ 30 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی میں بھی اس میں مانع نہیں ہوتی۔ میں ایک اسلامک پریس ریلیز کمپنی کے دفتر اور مکتبوں میں چلا جاتا تھا، لیکن میں نے کسی سے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دنوں بعد میں ٹیلی ویژن کے اسلامی پروگرام دیکھنے لگا۔ ٹیلی فون نمبر سے واقف ہو گیا تھا جس سے میں اسلام کی بابت مزید معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ حالانکہ میرے ذہن میں اس نمبر سے کسی قسم کی مزید واقفیت حاصل کرنے کا داعیہ نہیں پیدا ہوا، لیکن ٹیلی فون نمبر اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ میں ان ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو دیکھنے اور ان کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے سوال کرنے لگا، اور اس طرح 1995 عیسوی میں اسلام کے متعلق میری دلچسپی میں اضافہ ہو گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ کتابیں خرید کر پڑھوں۔ ہیکل کی حیات محمد پڑھنے کے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سرسری طور پر واقف تو ہو گیا، لیکن اس وقت تک مجھے اس کا یقین نہیں تھا کہ واقعی خدا کا وجود بھی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا تھا وہ اچھے اور ایماندار لوگ تھے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بتائیں گے۔ پھر کبھی سوال یہ تھا کہ مجھے ان لوگوں کی بات پر یقین کیوں نہیں تھا۔ مغرب کے ایک باشندے کو جسے خدا کے موجود ہونے پر یقین ہی نہیں تھا، کون اس کا ثبوت دے سکتا تھا کہ واقعی خدا کا وجود ہے؟ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں اس نسل کی پرداختہ ہوں جسے مذہب کے نام پر اسکول میں کچھ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا، نہ کبھی عبادت کرنے کا موقع ملتا اور نہ اسے سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ بتایا جاتا اس پر کوئی ایمان ہی نہیں لاتا۔ مجھے کسی واقف کار کی ضرورت تھی، لیکن اس کا بھی موقع نہیں تھا۔ مجھے کرسمس کے لیے انگلینڈ جانے کی 2 ہفتے کی رخصت ملی، اور میں اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ انگلینڈ میں ہی میں نے طے کر لیا تھا کہ کویت واپس ہونے پر میں IPC سے رابطہ کروں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ تہذیب و تمدن کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور عربی کی تعلیم بھی۔ میں نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ میں عربی ضرور سیکھوں گا۔ اس طرح جنوری 1996 کے آخری میں نے IPC کو پہلا مراسلہ بھیجا۔ میری پہلی ملاقات کمیٹی میں ریسرچ کرنے والے جناب عبداللطیف اور کمیٹی کے صدر جناب عبدالوہاب سے طے ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ ملاقات کے دوران مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا، لیکن ان حضرات نے اس بات پر زور دیا کہ چونکہ اسلام میں کسی قسم کا جبر نہیں، لہٰذا وہ اپنے خیالات و نظریات سے مجھ پر اثر انداز ہونا پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ مناسب ہوگا کہ میں جو کچھ سوال کرنا چاہوں وہ اس کا جواب دے۔ میرا خدا پر ایمان نہیں تھا، نہ ہی جیزس پر، اس لیے میں نے ان سے کہا میں کیا سوال کروں؟ اس کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کار کے اندر سفر کرتے ہوئے کچھ وقت خاموشی میں گزارا۔ مجھے اسلامی تاریخ کے بارے میں کچھ یاد آیا، اور پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ چند ملاقاتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ خدا کا وجود ہے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے موروس بوکائے کا کتابچہ قرآن اور ماڈرن سائنس دیا۔ اس کتابچے میں نے قرآن کے کچھ اقتباسات دیکھے جن کے بارے میں یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 600 سال بعد کوئی شخص لکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ رحمان آیت نمبر 33 میں ہے
کہ اے گروہ جن اور انسان، کہ اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکتے کہ بدون ہمارے اختیار کے۔ اس طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں زمین کی گردش کا تذکرہ ہے، جبکہ اس زمانے میں دنیا زمین کی مستحی ہونے پر یقین کرتی تھی، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، سب اپنے اپنے گھر یعنی مقرر راستے میں گھوم رہے ہیں۔ میں نے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی، خاص طور پر آکسیجن کی موجودگی پر۔ نہ تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے اس کی موجودگی ضروری ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا موجود ہو لیکن ہم اس کی صفات کے ادراک سے قاصر ہوں؟ اس موقع پر میرے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ خدا نے اس کائنات کو نہیں بنایا تو پھر کس نے بنایا ہوگا؟ اگر یہ کائنات عظیم دھماکے بگ بینگ کے نظریے کے مطابق وجود میں آئی تو بھی یہ عظیم دھماکہ کس نے کیا؟ میں ذہنی طور پر ایک ایسے گوشے تنہائی میں پہنچ چکا تھا جہاں میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کسی نے مجھے خدا کے وجود کے بارے میں قائل نہیں کیا، بلکہ میں خود ہی قائل ہو گیا۔ اس طرح میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ خدا موجود ہے، مگر یہ خدا کون سا خدا ہے؟ خدا تو ہے، لیکن وہ کون سا خدا ہے؟ کیا یہ خدا جیزس تھا؟ اسکول میں بائبل پڑھتے وقت بھی مجھے اس پر کبھی یقین نہیں تھا، لہٰذا اب اس پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے برعکس میرے ہاتھ میں قرآن کریم تھا، جس کی صحت سائنس کی تسلیم شدہ حقیقتوں سے ثابت ہوتی ہے، اور اس میں یہ لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بائبل میں وہ مقامات بھی تلاش کیے جس میں جیزس کے خدا ہونے سے صریحاً انکار کیا گیا۔ عیسائی اپنے اس مقدس صحیفے میں یہ عبارتیں پڑھنے کے بعد کہ کس طرح جیزس کرائسٹ کو خدا مان سکتے ہیں۔ کتاب متی باب 19 آیت 16-17 میں مرقوم ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو وہی ایک ہے جو خدا ہے۔ باب 5 آیت 30 میں ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشے گا، جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ پس اس طرح رمضان المبارک میں جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار نازل ہوا قرآن، میں اسلامک پریس ریلیز کمیٹی کے ساتھ ہر ہفتے میں 2-3 بار رات میں ملاقات کرتا تھا۔ یہ ملاقاتیں العشائیہ دیوانیہ یا پلازا ہوٹل کے کافی روم میں ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ یہ ملاقاتیں اسی ہوٹل میں ہو رہی تھیں جہاں کویت آنے کے بعد میں نے پہلے چند ہفتے گزارے تھے۔ گزشتہ سال 29 رمضان المبارک 1416 ہجری بمطابق 18 فروری 1996 کو اس وقت سے تقریباً 5 سال بعد جب میں نے اسلام سے دلچسپی لینی شروع کی تھی، میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے اللہ پر ایمان لانا چاہیے جو کہ واحد معبود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ میں اسلامک پریس ریلیز کمیٹی سے اپنے دوستوں کی موجودگی میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا۔ میں العشائیہ دیوانیہ گیا اور میں نے کمیٹی کے صدر کے ساتھ کلمہ شہادت دہرایا۔ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جانب میری رہنمائی کی۔ میں اسلامک پریس ریلیز کمیٹی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے تلاش حق میں میری مدد کی۔ جزاک اللہ خیر۔